بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگنوڈائس قدیم یونان میں خواتین کو کئی سالوں تک طب یعنی کہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ صرف ایک راستہ تھا، جب تک کہ کوئی قانون نہ توڑے۔ 300 قبل مسیح میں پیدا ہونے والی اگنوڈائس نے اپنے بال کٹوائے اور مرد کے لباس میں اسکندریہ میڈیکل اسکول میں داخل ہوئی۔ طبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایتھنز کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے لیبر میں مبتلا ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ تاہم عورت نہیں چاہتی تھی کہ اگنوڈائس اسے چھوئے، حالانکہ وہ شدید درد میں تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگنوڈائس ایک مرد ہے۔ اگنوڈائس نے کسی کو دیکھے بغیر اپنے کپڑے اتار کر ثابت کیا کہ وہ ایک عورت ہے اور اس عورت کو بچے کی پیدائش میں مدد کی۔ یہ کہانی جلد ہی عورتوں میں پھیل گئی اور تمام بیمار عورتیں اگنوڈائس کے پاس جانے لگیں۔ مرد ڈاکٹروں کا حسد بڑھ گیا اور انہوں نے اگنوڈائس پر الزام لگایا، جسے وہ مرد سمجھتے تھے کہ وہ خواتین مریضوں کو ورگلا رہا ہے۔ اس کے مقدمے کی سماعت میں اگنوڈائس عدالت کے سامنے کھڑی ہوئی اور ثابت کیا کہ وہ ایک عورت ہے، لیکن اس بار اسے طب کی تعلیم حاصل کرنے اور بطور خاتون طب کی مشق کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی۔ خواتین نے اس سزا پر بغاوت کی، خاص طور پر ان ججوں کی بیویوں نے جنہوں نے سزائے موت دی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اگنوڈائس کو مارا گیا تو وہ اس کے ساتھ اپنی موت کے منہ میں جائیں گے۔ اپنی بیویوں اور دیگر خواتین کے دباؤ کو برداشت کرنے سے قاصر ججوں نے اگنوڈائس کی سزا کو ختم کر دیا اور اس کے بعد سے خواتین کو ادویات کی مشق کرنے کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ وہ صرف خواتین کی دیکھ بھال کریں۔ اس طرح اگنوڈائس نے تاریخ میں پہلی یونانی خاتون ڈاکٹر، طبیب اور ماہر امراض نسواں کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0